वालेकुम ख़ातीन और हज़रात, शहर रमज़ान की लाइव इफ्तार ट्रांसमिशन आप देख रहे हैं और हमारे बड़े ही दिल के करीब मेहमानों ने हमें ज्वाइन किया है और मैं पहले उनका तारुफ आपसे करा दूं। इंस्टीट्यूट ऑफ इस्लामिक स्टडीज़, पंजाब यूनिवर्सिटी, मौलाना मालिक कांदलवी रहमतुल्लाह अलैह के साहबजादे डॉक्टर मोहम्मद साद सिद्दीकी हमारे साथ मौजूद हैं। मेरे दिल के बड़े करीब पाकिस्तान के नामवर लोक फनकार, एक बहुत खुशरूह शख्स मलकू हमारे साथ तशरीफ फरमाए, मैं खुशामदीद कहता हूँ। मोहतरमा नुरीद फातिमा तालिब इल्म भी हैं और मुअल्लिम भी हैं और मज़ीद वो इल्म की तड़प भी रखती हैं, वो भी हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों की आमद का। इससे पहले कि यहाँ हम बात शुरू करें, सामने महबूब अहमद हमदानी साहब और मरगूब अहमद हमदानी साहब भी तशरीफ फरमाए, हाफिज़ साहब भी, और मेरे दाएं जाने पार्टिसिपेंट्स भी हैं जो मुंतज़िर हैं कि आज के 42 की आवाज़ की जो नताइज हैं उससे हमें बाखबर करें महबूब साहब, क्योंकि जुलाई के अंदर हम 25 तारीख के करीब नताइज से ही बाखबर हो रहे होंगे इलेक्शन के, तो अल्लाह वो भी ठीक ही रखे सिलसिला। जी जी महबूब साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमेशा की तरह 3 बच्चों ने हिस्सा लिया, मोहम्मद मुजम्मिल, मोहम्मद हसनैन, आशिर, सज्जाद। हाँ, और एक दिन 2 भी थे, एक दिन 4 भी थे वैसे। हाँ जी, इसी तरह भी था, एवरेज में 3 ही। हाँ जी ठीक। तो आज भी क्योंकि इन तीनों में से हमने एक लेना होता है जो इन तीनों में से बेहतर है, जी, तो मेरे ख्याल में तो जो बेहतर है वो आशिर सज्जाद है। आज जिन्होंने क्वालिफाई किया वो आशिर सज्जाद जो हैं, उन्होंने क्वालिफाई किया, आपको बहुत बहुत मुबारक। और मैं डॉक्टर मोहम्मद साद सिद्दीकी साहब से दरख्वास्त करूंगा कि वो आएँ और उनके हाथ से ये कर्शी का गिफ्ट हैम्पर और डैनी का मुअल्लिम एहसनुल बयान, आए बेटा साथ साथ थोड़ा सा इस तरफ जरा जी, और ये जज़ाकुमुल्लाह बिल खैर, सलामत रहे। और रनर्स अप के लिए मलकू आपसे भी दरख्वास्त करेंगे, आए बाबू आप भी आइए। और ये मलकू की तरफ से आपके लिए कर्शी का गिफ्ट हैम्पर, जीते रहें, कीप इट अप। बहुत बहुत अच्छा आपने पढ़ा बेटा, बहुत अच्छा पढ़ा। और मोहतरमा नुरीद फातिमा से भी गुजारिश है कि वो भाई हमारे, और वो ये आपके लिए, जीते रहें। सलामत। अच्छा जी, अब हम ये वैसे तो मैं जो सोच रहा हूं, लेकिन आप ये कह रहे थे और ये आपने बड़ी शफकत फरमाई, आप कहीं नहीं जाते, आप रमजान की ट्रांसमिशन में साथ हमारे हैं। ये आपको प्यार है और जहाँ दिल करता है ना, जहाँ ये दिल कहता है कि जाना चाहिए, वहाँ मैं चला जाता हूँ और वो सही कहता है। बिल्कुल ठीक है, जीते रहे। तो क्या ये मुमकिन है कि हम नातिया कलाम आपसे इस वक्त सुन सकें, क्योंकि अभी ही ये सिलसिला शुरू हुआ, या बाद में जिस तरह से आप, क्योंकि आपने कहा था आप चंद अशार पढ़ना चाहेंगे। और इतने बड़े बड़े माशाल्लाह नात खान बैठे हैं हमारे उस्तादों जैसे हैं कोई और बड़े हैं, और उनके सामने मैं समझता हूं कि नात पढ़ना बड़ा मुश्किल काम होता है। सही, थोड़ा सा कंटिन्यू करें, उसके बाद मैं बिल्कुल हौसला हौसला बिल्कुल पकड़ा जाए। बिल्कुल ठीक है, ठीक है, बिल्कुल सही। अब आप बल्कि जाए ना, एक थापड़ा शापड़ा लेके आए जरा तो। नहीं, मैं तो हमेशा इनसे दुआ लेता हूं और इट्स ऑनर फॉर मी। क्या बात, बहुत अच्छे हैं, क्या बात, वाह जी वाह। आप बड़े लोग हैं, अल्लाह ताला आपको सलामत रखे, आप फख्र है अब हमारा। आपको मैं एक बड़ी मजे की बात बताऊं, उनमें से बहुत सारे लोग जो मलकू की कामयाबी का राज जानना चाहते, तो वो ये एक आपने देख लिया है, बाअदब बामुराद और बेअदब बेमुराद। हसास आदमी है, मेहनती आदमी है, और अब तो माशाल्लाह ये बता रहे हैं कि जो बच्चे हैं माशाल्लाह वो बकरी का जो दूध है वो उससे माशाल्लाह उनकी परवरिश हो रही है, और वो फार्मिंग के अंदाज में सुभान अल्लाह, बहुत अच्छा। सलामत रहे मलकू। डॉक्टर मोहम्मद साद सिद्दीकी, तकवा, मुत्तकी, परहेजगारी, अमूमन ये लफ्ज जब सुनने में आता है तो जरा लोग खौफजदा हो जाते हैं, कि उनको लगता है जैसे आप माशाल्लाह, अल्लाह आपको नजर बद से बचाए, आप मुत्तकी और परहेजगार है माशाल्लाह, आपसे खौफ हमें नहीं आता, लेकिन वैसे डर आ जाता है कि लगता है कि कोई जलाल ज्यादा होगा, पता नहीं कोई बात उनको बुरी ना लग जाए, कोई ऐसी बात मुझसे हो जाए जो उनके इल्म के बराबर ना आए। तो आप जरा डिफाइन कर दीजिए कि मुत्तकी और परहेजगार की क्या क्या निशानियां और अलामतें होती हैं, अगर हम समझ सकें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। देखिए, बात यह है कि जहाँ तक तकवा का ताल्लुक है, तकवा क्या होता है और कहाँ होता है, पहले हम ये समझ लें कि तकवा कहाँ होता है, तो उससे क्या होता है समझना आसान। बिल्कुल ठीक है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अत्तक़वा हा होना, ठीक है, कि तकवा यहाँ होता है, यानी दिल में, दिल में होता है तकवा, दिल में होता है।
اچھا، اب دل میں ہوتا ہے کا مطلب کیا ہے؟ دو مطلب ہیں اس کے. ایک مطلب تو یہ ہے کہ دل میں جو چیز ہوتی ہے وہ چھپی ہوئی ہوتی ہے، چھپی ہوئی تھی، وہ نظر نہیں آتی. اخفا. مخفی، ٹھیک ہے، وہ نظر نہیں آتی. ٹھیک. آپ کے دل میں کیا ہے مجھے نہیں معلوم، بالکل میرے ٹھیک. دل میں کیا ہے آپ کو نہیں معلوم. ٹھیک. جو چیز آپ نے، جیسے آپ نے کہا دل کے قریب ہے، ٹھیک. تو یعنی ایک دل کا ایک تعلق ہوتا ہے جو جسے انسان قلبی کے تعلق بھی قلبی کہتے ہیں. تعلق جسے ہم کہتے ہیں، وہ قلب کی گہرائیوں میں چھپا ہوا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، وہ ظاہر نہیں ہوتا. نہیں ہوتا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ تقوی کسی خاص عمل کا نام نہیں ہے، کسی خاص شکل و صورت کا نام نہیں، ٹھیک. بلکہ تقوی ایک ایسی کیفیت ہے جو دل کے اندر چھپی ہوئی ہے، اور وہ ہر عمل میں انسان کے، چاہے وہ عمل اس کا معاشرتی عمل ہو، چاہے وہ اس کا عبادت کا عمل ہو، چاہے وہ اس کا ذکر و تسبیح کا عمل ہو، چاہے وہ اس کا تلاوت کا عمل ہو، چاہے وہ اس کا نعت گوئی کا عمل ہو، ہر عمل کے اندر اس کا تقوی ظاہر ہو رہا ہوگا، کیونکہ ہر چیز کا تعلق دل سے ہوتا ہے. سبحان اللہ. جو بھی چیز دل سے کی جائے وہ اصل میں ہوتی ہے. دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں طاقت پرواز رکھتی ہے. تو یہ تقوی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہاں. اچھا، اس کے بعد یہ کہ یہ ہوتا کیا ہے؟ قرآن حکیم میں ایک مقام پر اللہ تعالیٰ نے 3 اچھی صفات کا ذکر کیا، جی، اور اس کے بالمقابل 3 بری صفات کا ذکر کیا. ٹھیک. 3 اچھی صفات بیان کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى، جی، کہ جس نے سخاوت کی جی، اور تقوی اختیار کیا، وصدق بالحسنى، اور نیکی کی، نیک کام کی تائید اور اس کی نصرت، حمایت، اس کے لیے بولا، اس کے لیے چلا، اس کے لیے اس نے عمل کیا. جی، یہ 3 اچھی صفات ہیں. ٹھیک. ان کے مقابلے میں 3 بری صفات کا ذکر ہوا. جی، مائنس پلس ہوتا ہے نا. بالکل ٹھیک. 3 بری صفات کا ذکر ہوا، اور وہ 3 بری صفات کیا ہیں؟ ان کو فرمایا اللہ تعالیٰ نے وَأَمَّا مَن بَخِلَ وَاسْتَغْنَى وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى، کہ جس نے بخل کیا اور جس نے استغنا کا مظاہرہ کیا اور نیکی کی تردید کی. اب آپ یوں سمجھ لیجئے کہ یہ 3 اچھی صفات ہیں دائیں جانب، اور یہ 3 بری صفات ہیں ایک دوسرے کے مقابلے میں کھڑی ہیں. اچھا، بخل تو آ گئی پہلی، جو دوسری آپ نے کہا وہ کیا ہے؟ استغنا. وہی بتا رہا ہوں، اصل میں وہی چیز ہے جو تقوی کو سمجھنے میں مددگار ہوگی. جی، ٹھیک. کہ بخل آ گیا عطا کے مقابلے میں، اور صدق بالحسنى کے مقابلے میں کذب بالحسنى آ گیا، نیکی کی تائید اور نیکی کی تردید. ٹھیک. اچھا، استغنا اور تقوی ایک دوسرے کے مقابل میں آ گئے. ٹھیک ہے جی. استغنا کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ استغنا کا مطلب ہوتا ہے بے نیازی کا مظاہرہ. اچھا، لیکن ہم اس کو عموماً پازیٹیولی یوز ہم کرتے اس کو ہیں. پازیٹیولی میں عرض کرتا ہوں. جی ہاں، پازیٹیولی اصل میں بات یہ ہے کہ یہ استغنا، غنی ہونا، یہ اللہ کی صفت ہے. اچھا، ٹھیک ہے. یہ اللہ کی صفت ہے. اللہ یعنی یہ بے نیازی میں آتا ہے. بے نیازی یہ اللہ کی صفت ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی چیز کا محتاج نہیں ہے. لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، نہ وہ نیند کا محتاج ہے، نہ وہ اونگ کا محتاج ہے، نہ وہ کھانے کا ہے، نہ پینے کا ہے، نہ اولاد کا ہے، نہ ماں باپ کا ہے. لیکن اگر کوئی بندہ یہ کہتا ہے کہ میں کسی چیز کا محتاج نہیں ہوں، مجھے نیند کی ضرورت نہیں ہے، مجھے کھانے پینے کی ضرورت نہیں ہے، یہ استغنا جعلی استغنا ہے، مصنوعی استغنا ہے. ایک بندہ یہ دعویٰ نہیں کر سکتا. اگر وہ یہ دعویٰ کر رہا ہے تو وہ جھوٹا دعویٰ کر رہا ہے. دعوے کی گنجائش نہیں، دعوے کی گنجائش نہیں. کیفیت بھی اگر ہے تو وہ اس کے ساتھ ہے، اس کو وہ اظہار نہیں کرے گا. اچھا، اب اس کو ہم یوں سمجھ لیں کہ جس چیز کو ہم استغنا سمجھ رہے ہوتے ہیں وہ اصل میں بے حسی ہوتی ہے. وہ بے حسی ہے. صحیح. کہ اسے بھوک لگ رہی ہے لیکن اسے بھوک کا احساس نہیں ہو رہا. اسے دوسرے کے اوپر رحم آ رہا ہے لیکن اسے رحم کا احساس نہیں ہو رہا. یہ بے حسی تقوی کے مقابلے میں ہے. یہ اس کے مقابلے میں. اور وہ آپ نے کہا دونوں کو ایک دوسرے کے مقابلے میں. اچھا، اب آپ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جتنا انسان بے حس ہوگا اتنا ہی وہ تقوی سے دور ہوگا. اللہ. جتنا کے اندر پیدا ہوگا، جتنا وہ حساس ہوگا اتنا ہی وہ متقی ہوگا. واہ جی واہ. لہذا تقوی ایک احساس کا نام ہے. ٹھیک. کہ انسان کے اندر ایک احساس زندہ ہو جائے. احساس کس چیز کا؟ اب یہاں 2 چیزیں اہم ہیں، ان کو سمجھ لیجئے تو آگے بات سمجھنی آسان. جی. احساس ہوتا ہے ایک اچھائی کا، نیکی کا. ٹھیک. اور ایک احساس ہوتا ہے برائی کا. برائی. انسان کے اندر برائی کا احساس ہو اس وجہ سے، اس بنیاد پر کہ اس سے اگر برائی سرزد ہو جائے تو وہ نادم اور شرمندہ ہو. ٹھیک. اللہ کے سامنے معافی مانگے، گڑ گڑائے، توبہ کرے، استغفار کرے. یہ احساس ہے برائی کا.
ٹھیک. اور اچھائی کا احساس یہ ہے کہ انسان اگر کوئی نیک عمل کرے تو اس پر اللہ کا شکر ادا کرے کہ اے اللہ تیری دی ہوئی توفیق کی وجہ سے میں نے یہ نیک عمل سر انجام دیا، میرا کوئی کمال نہیں ہے، جزاک اللہ. یہ تو نے دی تھی توفیق. جزاک یہ احساس اگر پیدا ہو جائے، یعنی اس سے بندہ بچے. وہ جو پنجابی میں ملکو کہتے ہیں جیو ٹڈا جی تو ہی ہو پتر تو ہی ہوتی، بے حسی نہ ہو. جی آپ اس میں اضافہ فرمانا چاہیں گی تو فاطمہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. بریک میں میں اور ڈاکٹر صاحب بات کر رہے تھے کہ اتنا وسیع موضوع ہے کہ زندگی کے ہر پہلو کا احاطہ کیے ہوئے ہے. قرآن کریم آغاز ہوتا ہے سورہ بقرہ، دوسری سورہ مبارکہ اللہ رب الکریم ارشاد فرما رہے ہیں لا ریب فیہ ھدی للمتقین. اور جہاں متقین کی بات آئی اگلی آیہ کریمہ کے اندر اللہ رب الکریم نے متقین کی صفات اور نشانیاں گنوا دی. کیا؟ الذین یؤمنون بالغیب، پہلی نشانی، ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون. اس بات کو میں نے اہل بیت اطہار کی زندگی سے اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت مطہرات سے سمجھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو اللہ رب الکریم کے بارے میں ہمیں ہدایات، رہنمائی، عقیدہ توحید لے کر آئے، ہم نے اس پر یقین کیا. ہم نے آخرت کو نہیں دیکھا، ہم نے جنت کو نہیں دیکھا، دوزخ کو نہیں دیکھا، لیکن ہمارا ایمان ہے. آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیر شرہ من اللہ تعالی. اور آخری بات سب سے امپورٹنٹ، والبعث بعد الموت. ہم نے اس موت کو نہیں دیکھا. متقین کون سے ہوتے ہیں؟ جو اس موت کو سامنے رکھ کے اللہ سے ڈرنے والے ہوتے ہیں، بچ کے چلنے والے ہوتے ہیں. اب جو اقامت صلاۃ، صاحب دل کی باتیں کہہ رہے تھے کہ بنیادی طور پہ باتیں دل ہی کی ہیں، دل ہی کی بات، باقی کھپی ہے. بالکل. ورنہ تو آپ دیکھیں جب میں یقیمون الصلاۃ پڑھتی ہوں تو اسی کی شرح کے لیے قرآن ہی خود شرح کرتا ہے کہ سورہ ماعون کے اندر ارایت الذی یکذب بالدین، کیا کن نمازیوں پر ہلاکت اور جو ہے وہ وبال ہے جو دکھاوے کے لیے اپنی نماز پڑھتے ہیں، وہ نہیں جنہوں نے نماز چھوڑی. ہلاکت کن کے لیے؟ ان نمازیوں کے. عام مسلمانوں کے ساتھ ایک اچھا انٹریکشن، حسن سلوک، نیکی کا، عاریتاً چیزیں نہیں دیتے. اور پھر وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، یہ نہیں کہ امراء کو حکم ہے کہ وہ خرچ کریں. غرباء اور مساکین، تنگی میں بھی خرچ کرنا اور اسرت اور جو ہے وہ عیش و عشرت کے اندر بھی خرچ کرنا، یہ اصل تقویٰ ہے. بات کو آگے بڑھائیں گے. اور وہ جو دل کی بات ساتھ ساتھ نے کہی تھی تو پھر وہی کہا دل دریا سمندروں ڈونگے کون دلاں دیا جانے ہو. سلطان العارفین رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا. ایک وقفے کے بعد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، ہمارے ساتھ ہی رہیے. تو ہی ہر جگہ ہے. بلغ العلا بکمالہ کشف الدجی بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ. شہر رمضان کی لائیو سحر اور افطار ٹرانسمیشن میں پیش کریں گے نعتوں کے ہار اور درودوں کے گجے. جدھر دیکھتا ہوں خدا ہی خدا ہے. جدھر دیکھتا ہوں وہ جلوہ نما ہے. روزانہ آپ کی ملاقات ہوگی حکیم طارق محمود عبقری صاحب سے شہر رمضان کی لائیو سحر اور افطار ٹرانسمیشن میں، صرف سٹی 42 پر. ہم کرتے رہے بات، ہم ہیں آپ کے ساتھ اور رہیں گے ہمیشہ آپ کی آواز. سٹی 42 شہر کی سب باتیں. تینوں ویڑے وچ لبدا پھراں، ہائے
ਤੈਨੂੰ ਵੇੜੇ ਵਿੱਚ ਲੱਭਦਾ ਫਿਰਾਂ ਅਥਰੂ ਵੀ ਅੱਖੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰੋਂਦੇ ਲੈ ਲੈ ਕੇ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਹਾਏ ਮਾਂ ਤੈਨੂੰ ਵੇੜੇ ਵਿੱਚ ਲੱਭਦਾ ਫਿਰਾਂ یہ اس وقت میری والدہ حیات تھی آج سے 2 سال پہلے 8 رمضان کو مجھے چھوڑ کے گئی تو جب وہ گاؤں جاتی تھی تو میں ریکارڈ کروایا اور خود سنتا تھا میں خود لکھا اور صرف میں نے اپنے لیے یہ رکھا ہوتا کہ جب کیتھارسس کرنی ہوتی تھی تو میں اس کو سنتا تھا آج ان کو 2 سال ہو گئے میں کوشش کرتا ہوں بسم اللہ ਮਾਂ ਤੈਨੂੰ ਵੇੜੇ ਵਿੱਚ ਲੱਭਦਾ ਫਿਰਾਂ ਅਥਰੂ ਵੀ ਅੱਖੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰੋਂਦੇ ਹਾਏ ਲੈ ਲੈ ਕੇ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਮਾਂ ਤੈਨੂੰ ਵੇੜੇ ਵਿੱਚ ਲੱਭਦਾ ਫਿਰਾਂ ਮਾਂ ਤੇ ਮੌਤ ਦਾ ਜੋੜ ਨਾ ਕੋਈ ਰੱਬ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾ ਕੋਈ ਮਾਂ ਤੇ ਮੌਤ ਦਾ ਜੋੜ ਨਾ ਕੋਈ ਰੱਬ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾ ਕੋਈ ਮਾਂ ਮੇਰੀ ਮੈਨੂੰ ਮੋੜ ਦੇ ਰੱਬਾ ਮਾਂ ਮੇਰੀ ਮੈਨੂੰ ਮੋੜ ਦੇ ਰੱਬਾ ਲੈ ਲੈ ਮੇਰੀ ਭਾਵੇਂ ਜਾਨ ਹਾਏ ਮਾਂ ਤੈਨੂੰ ਵੇੜੇ ਵਿੱਚ ਲੱਭਦਾ ਫਿਰਾਂ बड़ा अच्छा एक लाइन बेटियों के लिए मैं खुद भी और जो बेटियों की फीलिंग स्पेशली जो हमारे मुआशरे में मावां दे नल हुंदे पेके बाकी सारे रिश्ते तोखे मावां दे नल हुंदे पेके बाकी सारे रिश्ते तोखे ईद आई पर माना आई ईद आई पर माना आई गलियां च लभदी फिरां हाय मां तैनूं वेड़े विच लभदा फिरां बड़ी मुश्किल होगा आगे गाना सलामत रहे। जाहिद फखरी साहब कहते हैं कि जिन्ना कराम विच मां नहीं हुंदी उन्हां दे वेड़े छां नहीं हुंदी। लेकिन हमारे दोस्त थोड़ा सा एक और जी जी हमारा पंजाबी का बड़ा अच्छा मुझे शेर में इससे पहले पढ़ता हूँ लेकिन मेरे लिए कभी भी मैं इसे पूरा नहीं पढ़ सका क्योंकि वो दिल से है कि तेरे बाज नहीं मेरी ये माए सारी दुनिया तिलकन वेड़ा तेरे बाज सारी दुनिया तिलकन वेड़ा जद भी डिगया आपे उठया बिस्मिल्लाह दी आवाज ना आई ना कीड़ी दा आटा डुलिया। वो मैं आपसे जिक्र कर रहा था कि हमारे
ڈرامہ نگار جناب خلیل الرحمان قمر، تو وہ بڑی اچھی بات کہتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ جس گھر میں بیٹی ہو وہاں کبھی ماں نہیں مرتی، وہ ہمیشہ. تو آپ وہ جو کیئر کبھی اگر آپ غور کریں، اور مجھے یہ لگتا ہے، میرا خیال ہے اب موجودہ اب بیٹے جو ہے نا یہ ذرا کھپ زیادہ ڈالتے ہیں. کیئر خیال جو ہے نا وہ بچیوں کو ہی آتا ہے. بیٹے بلیک میل مجھے لگتا ہے ایموشنل زیادہ کرتے ہیں، ان کی خواہش زیادہ ہوتی ہے، اور وہ ذرا اتنی معلومات دل کی نہیں رکھتے. وہ جس دل کا ساتھ صاحب ذکر کر رہے تھے نا، وہ دل تک ہے ان کی رسائی، لیکن بچیوں ملکوں سے باہر ہوں تو ان کو ابا اماں کی طبیعت کا پتہ لگ جاتا ہے، خواب آ جاتا ہے، کوئی ایسا انڈیکیٹر آ جاتا ہے، وہ دھیان میں رہتی ہیں مجھے لگتا ہے. سو قریب والے بہت سارے جو وہ دھیان میں نہیں رہتے، وہ ذرا بے دھیان سے رہتے ہیں. تو مجھے لگتا ہے وہ زیادہ. آپ کو لگتا ہے نورید فاطمہ ایسا ہی ہے، بچیاں زیادہ ادراک رکھتی ہیں؟ اس بات کو نور الحسن صاحب میں سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نسبت سے یوں سمجھتی ہوں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو ام ابیہا کا ٹائٹل کیوں دیا؟ جی جی، اس کا کیا مطلب ہے؟ باپ کی ماں جیسی. جی جی ایسے ہی. پوری کائنات کی بیٹیوں کو اگر زندہ درگور ہونے سے بچایا تو سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی بیٹی کا صدقہ ہے. اور وہ جس مامتا کے جذبے کی آپ بات کر رہے ہیں، وہ سیدۃ النساء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس ٹائٹل ام ابیہا کی دین ہے کہ بچی اتنی سی 2 سال کی بھی ہو، وہ بول نہیں سکتی، لیکن وہ اپنے باپ کے پاؤں میں لا کے جوتا پہنا رہی ہوتی ہے. وہ کھانے کے وقت میں اس کے سامنے گلاس پانی اور کھانا رکھ رہی ہوتی ہے. یہ اس بارگاہ کی دین ہے. اور عورتوں کا دل اللہ پاک نے جس مامتا کے مٹی سے گوندا ہے، بائی برتھ ان کے اندر یہ راحت، یہ محبت، یہ ملاحت جو ہے، اور یہ انس کا جذبہ جو ہے مردوں سے قدرے زیادہ ہوتا ہے. سبحان اللہ. ساتھ صاحب یہ جو متقی ہے یہ مرد حضرات ہی پرہیزگار ہوتے ہیں، یا میں ویسے ہی پوچھ رہا ہوں کہ دل کا معاملہ ہے لیکن ذمہ داریاں چونکہ مختلف ہوتی ہیں؟ بالعموم کفالت کی ذمہ داری مرد کے ساتھ ہے، گھر میں تربیت ظاہری بات ہے زیادہ والد سے زیادہ والدہ کا وقت گزرتا ہے. آپ اس حوالے سے کیا فرمائیں گے؟ دیکھیے تقویٰ کی بنیاد. تقویٰ تو ظاہر ہے کہ وہ تو خاتون بھی ہو سکتی ہیں اور مرد بھی ہو سکتی ہیں. اس میں کوئی جینڈر ڈسکریمنیشن نہیں ہے. ٹھیک ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے بڑی وضاحت کے ساتھ یہ بات بتلا دی کہ ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات، ساری صفات جو ہے ایک مرد میں بھی ہو سکتی ہیں، ایک مرد میں. اور اگر آپ اس بات کو دیکھیں جو میں پہلے عرض کر رہا تھا کہ تقویٰ جو ہے وہ ایک احساس کا نام ہے. اصل میں یوں سمجھ لیجئے کہ احساس ذمہ داری جو ہے وہ تقویٰ ہے. احساس ذمہ داری تقویٰ ہے. سبحان اللہ. ٹھیک ہے نا. اب ہر ایک کی اپنی اپنی ذمہ داری ہے، اور مرد کی اپنی ذمہ داری ہے، باپ کی اپنی ذمہ داری ہے، بھائی کی اپنی ذمہ داری ہے، بیٹے کی اپنی ذمہ داری ہے، ماں کی اپنی ذمہ داری ہے، بیٹی کی اپنی ذمہ داری ہے، بیوی کی اپنی ذمہ داری ہے. ہر آدمی، ہر عورت اپنی ذمہ داری کا احساس پیدا کر لے، تقویٰ پیدا ہو جائے گا. سبحان اللہ. چاہے وہ مرد ہو چاہے وہ عورت ہو. سبحان اللہ. اصل بات یہ ہے کہ ہمارے اندر احساس ذمہ داری نہیں ہے. ہم حقوق کی بات کرتے ہیں، سینس آف رسپانسبلٹی نہیں ہے جس کو سینس آف رسپانس. ہم حقوق کی بات کرتے ہیں، حقوق کے مطالبے کرتے ہیں، ہمیں یہ حق بھی ملنا چاہیے، یہ حق بھی ملنا چاہیے، یہ حق بھی ملنا چاہیے. لیکن ہماری ذمہ داری کیا ہے؟ بحیثیت ایک مرد کے، بحیثیت ایک باپ کے، بحیثیت ایک ماں کے، بحیثیت ایک بیٹے کے، بحیثیت ایک بیٹی کے، بحیثیت ایک مسلمان کے. ہماری ذمہ داری کیا ہے؟ ہم اس ذمہ داری کو سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے، اور یہی تقویٰ سے ہمیں دور لے جاتی ہے بات. یعنی ہم دوسروں کے لیے بہترین جج تو بننا چاہتے ہیں اور اپنے لیے بہترین وکیل. ٹھیک ہے، لیکن اپنے معاملے میں پھر وہ والا نہیں. وہ محاسبہ خود ہی کرنا ہوگا. اگر آپ نے کسی فرض کی بات کرنی ہے تو پھر آپ آنسریبل بھی ہیں، آپ کی جواب دہی بھی ہے. جواب دہی بندہ خود کر لے، نہیں تو کسی نہ کسی کورٹ میں تو ہونی ہے. صحیح بات. اللہ اس کورٹ سے بھی بچائے اور اللہ اس کورٹ سے بھی بچائے. ایک وقفے کے بعد آپ کی خدمت میں حاضر ہوتا ہوں. نیسلے ملک شیریں کے خالص ارکیات سے ملا، انرجی ملے سحر اور افطار.
तू ही हर जगह है। बलगल उला बिकमालिही कशफत दुजा बिजमालिही हसनत जमीउ खिसालिही सल्लु अलैहि वालिही। शहर रमज़ान की लाइव सहर और अफ्तार ट्रांसमिशन में पेश करेंगे नातों के हार और दुरूदों के गजे। जिधर देखता हूँ खुदा ही खुदा है। जिधर देखता हूँ वो जलवा नुमा है। रोज़ाना आपकी मुलाकात होगी हकीम तारिक महमूद अबकरी साहब से शहर रमज़ान की लाइव सहर और अफ्तार ट्रांसमिशन में, सिर्फ सिटी 42 पर। फिर हम करते रहे बात, हम हैं आपके साथ और रहेंगे हमेशा आपकी आवाज़। सिटी 42 शहर की सब बातें। लाहौर के मसाइल से उनके हल तक हम रहे आपके हमकदम और रहेंगे हमेशा आपके साथ बनके आपकी आवाज़। आपके सवालात के हमने ढूंढे जवाब, आपकी मुश्किलात में हमने थामा आपका हाथ। हम बने आपके साथी, आपके हमनवा। शहर में हर जगह सिटी 42 शहर की सब बातें। खोज रगों में जहर उतारने वालों की, बेगुनाहों का खून बहाने वालों की। अगवा की हो वारदात या फंदे पे झूल रही हो लाश, और कैसे रुकेंगे खवातीन की तरफ बढ़ते हाथ। पहुंचेंगे हवालात अब सब धोखेबाज। क्योंकि हम करेंगे इनकशाफ। देखिए प्रोग्राम इनकशाफ। वो शहर के जानलेवा दुश्मन हैं, तो हम लाहौर पे जान लुटा देने वाले दोस्त। वो छुपकर जुर्म करते हैं, हम रहते हैं उनकी घात में। हम करते हैं उनका पर्दाफाश। जाली मसनूआत बनाने वालों से ढोंगी पीरों तक हम जा लेते हैं समाज के दुश्मनों को रंगे हाथों। हम दिखा देते हैं सच सारे शहर को। हम बता देते हैं कि है मुजरिम कौन। देखिए प्रोग्राम मुजरिम कौन, जुमेरात से हफ्ता शाम 6:05 पर, सिर्फ सिटी 42 पर। आपने मछली मंडी देखी है? हाँ, चेरिंग क्रॉस के पास जो है। अच्छा, आखिरी बार फिल्म कौन सी देखी थी? माल रोड पे जो धरना था। लाहौरियों के वक्त और किराए की बचत का नाम है ऑरेंज ट्रेन। सेहत और तालीम का हिस्सा खा जाने वाली बला है ऑरेंज ट्रेन। हाँ, फूड अथॉरिटी का एक और छापा। होगा क्या? कौवा किस रंग का होता है? सुरमई है जनाब। काला है? नो। क्रो इज ब्लैक। गाय चटाई छोड़ यार। देखिए प्रोग्राम सलाम लाहौर। दिन रात बढ़ती आबादी, हर जगह बेहंगम ट्रैफिक। जिंदा दिलों के शहर में इतनी गंदगी क्यों? सेहत रद्दी से भी सस्ती क्यों? क्या तालीम की अहमियत कुछ भी नहीं? जराइम की शरह में इजाफा क्यों?
बेहद ने अजब काम किया, उस बेहद ने अजब काम किया, हद कर दी गुंजाइश तनकीद सभी रद्द कर दी। खुद तो पर्दे में रहा खुद को छुपाने के लिए, फिर सामने तस्वीर मोहम्मद कर दी। सुखन को रुतबा मिला है मेरी जुबां के लिए, जुबां मिली है मुझे नात के बयां के लिए। है इबादत मेरी, है इबादत मेरी नाते खैरुल वरा, है इबादत मेरी नाते खैरुल वरा। मुझको दुनिया की परवाह नहीं है, इबादत मेरी नाते खैरुल वरा। मुझको दुनिया की परवाह नहीं, परवाह नहीं है, इबादत मेरी दुनिया की परवाह नहीं है, है इबादत मेरी नाते खैरुल वरा, है इबादत मेरी नाते खैरुल वरा, है इबादत मेरी नजरों में जचता नहीं है, आप जैसा नहीं
रे गा पा गा पा गा रे गा पा रे पड़ी दा रे गा पा नी दा